جس گھر میں جادو ہوگا اس گھر میں 4 نشانیاں ضرور ظاہر ہوں گی۔ کسی گھر میں اگر یہ 4 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا اس گھر پر جادو کیا جا چکا ہے۔ وہ 4 نشانیاں یہ ہیں۔ محترم سامعین، ذرا تصور کیجئے ایک ایسا گھر جہاں سب کچھ بظاہر ٹھیک لگتا ہے، دیواریں مضبوط، دروازے بند، روشنی موجود، لیکن پھر بھی بے سکونی ہے۔ پیسے آتے ہیں مگر برکت نہیں، بچے زندہ ہیں مگر ہنستے نہیں، شوہر اور بیوی ساتھ ہیں مگر دل دور ہے، نیند آتی ہے مگر خواب ڈراتے ہیں، اور عجیب سی بے وجہ کی الجھن اور ہر وقت تاری رہتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بعض گھروں میں سب کچھ ہونے کے باوجود دل پر بوجھ کیوں رہتا ہے، اور کچھ گھروں میں بغیر کسی بڑی وجہ کے اچانک بیماریاں، نفرتیں یا حادثات کیوں شروع ہو جاتی ہیں؟ یہ سوال صرف تجسس کا دروازہ نہیں کھولتے، بلکہ وہ پردہ بھی اٹھاتے ہیں جس کے پیچھے دنیا کا سب سے چھپا ہوا مگر سب سے تباہ کن حملہ چھپا ہے: جادو۔ جادو کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بھی۔ یہ صرف کہانیوں کا موضوع نہیں، یہ حقیقت ہے، اور اس کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ جادو کبھی کھل کر سامنے نہیں آتا، بلکہ وہ خاموشی سے گھر کی بنیادوں کو کھوکھلا کرتا رہتا ہے۔ ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے، ہم کیسے جانیں کہ ہمارے گھر میں جادو ہو چکا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم ان 4 خاص نشانیوں کو بیان کریں گے جو اگر کسی گھر میں ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لے وہاں جادو اپنا زہر پھیلا چکا ہے۔ لیکن ہم صرف نشانیاں نہیں بتائیں گے، بلکہ ہر نشانی کے پیچھے چھپی کہانی، حقیقت اور روحانی نقطہ بھی بیان کریں گے۔ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ ویڈیو صرف ایک معلوماتی بیان نہیں، بلکہ ایک روحانی وارننگ ہے۔ اور آخر میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ایسے حالات میں قرآن سنت کی روشنی میں کیا کرنا چاہیے۔ اب آئیے پہلی نشانی کی طرف بڑھتے ہیں، وہ نشانی جو سب سے پہلے ظاہر ہوتی ہے مگر لوگ اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کسی گھر میں یہ 4 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا اس گھر پر جادو کیا جا چکا ہے۔ پہلی نشانی: جسمانی تعلق سے نفرت یا بیزاری پیدا ہو جانا۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسی بیوی کو دیکھا ہے جو اپنے شوہر کو دیکھتے ہی نظریں چرا لے، یا وہ شوہر جو اپنی بیوی کے قریب آتے ہی کسی انجانی چڑچڑاہٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ یہ محض ناراضگی یا عام جھگڑا نہیں ہوتا، یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جو دل کو جگڑ لیتی ہے۔ جسمانی تعلق جیسے کوئی گناہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ یا کسی گھر میں یہ حالت پیدا ہو چکی ہے تو سنجیدگی سے سوچیں، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ جادو کی پہلی نشانی۔ ایک خاتون نے اپنی سہیلی کو روتے ہوئے بتایا، پہلے تو میرا شوہر مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا، لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے وہ مجھ سے ایسے دور ہو گیا ہے جیسے میں اس کے لیے کوئی اجنبی ہوں۔ نہ وہ میرے قریب آتا ہے، نہ مجھ سے بات کرتا ہے، اور جب میں بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ سخت لہجے میں مجھے ٹال دیتا ہے۔ دوسری طرف وہ شوہر بھی پریشان ہوتا ہے لیکن ظاہر نہیں کر پاتا۔ اندر سے وہ خود بھی حیران ہوتا ہے کہ آخر کیوں اس کا دل اپنی بیوی سے ہٹتا جا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بیوی اچھی ہے، باپردہ ہے، فرما بردار ہے، مگر اس کے باوجود دل میں ایک عجیب سی نفرت بیزاری بیٹھ چکی ہے۔ یہ کیفیت عام طور پر شیطانی وسوسے، وقتی مزاج کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ اکثر اوقات یہ جادو کے ذریعے بٹھائی جاتی ہے۔ جادوگر اکثر ایسے سفلی عمل کرتے ہیں جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے جسمانی طور پر دور ہو جائیں، ان کے دل میں نفرت ڈال دی جائے، اور سب سے پہلا وار اس تعلق پر ہوتا ہے جو نکاح کو مضبوط بناتا ہے، یعنی جسمانی تعلق۔ اگر وہ ٹوٹ جائے تو رشتہ خود بخود کھوکھلا ہونے لگتا ہے۔ ایسے وقت میں عورت کو لگتا ہے شاید وہ پسندیدہ نہیں رہی، اور مرد سمجھتا ہے شاید عورت اب اس کے قابل نہیں رہی۔ حالانکہ سچ یہ ہے کہ ان کے بیچ ایک شیطانی دیوار کھڑی کی جا چکی ہے جو ان کی قربت کو گناہ کی طرح محسوس کرواتی ہے۔ اس نشانی کو پہچاننا ضروری ہے، کیونکہ اکثر یہی وہ دراڑ ہوتی ہے جو بعد میں طلاق یا نفرت کی بڑی دیوار بن جاتی ہے۔ کسی گھر میں یہ 4 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا اس گھر پر جادو کیا جا چکا ہے۔ دوسری نشانی: خوابوں میں ڈراؤنی مخلوق، سانپ، سائے یا مرنے والے رشتہ داروں کا بار بار آنا، ایک ایسی نشانی جو جادو کا چھپا ہوا راز عیاں کر دیتی ہے۔ جس گھر میں جادو ہو چکا ہو وہاں ایک نہایت خفیہ اور لرزہ خیز علامت اکثر نظر آتی ہے، مگر بہت کم لوگ اسے پہچانتے ہیں۔ یہ علامت رات کی تنہائی میں آتی ہے، سوتے ہوئے انسان کو اپنی گرفت میں لیتی ہے اور روح تک کو لرزا دیتی ہے۔ وہ علامت ہے مسلسل ڈراؤنے خواب۔ لیکن یہ عام خواب نہیں ہوتے، بلکہ خوابوں میں بار بار سانپوں کا آنا، سایوں کی موجودگی محسوس ہونا، بلیوں یا خوفناک جانور کا پیچھا کرنا، یا ایسے مرنے والے رشتہ دار کا بار بار خواب میں آنا جو کچھ دے رہا ہو یا کچھ لینے آیا ہو، یہ سب اس بات کی علامت ہوتی ہیں کہ روحانی طور پر کچھ غیر معمولی ہو چکا ہے۔ جادو جب کسی گھر کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے تو سب سے پہلے انسان کے شعور پر حملہ کرتا ہے۔ یہ حملہ دن کی روشنی میں نظر نہیں آتا، مگر رات کو نیند کے دروازے کھلتے ہی اس کا زہر رگوں میں دوڑنے لگتا ہے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں ہم نے کسی سے دشمنی نہیں کی، پھر بھی ہر رات عجیب و غریب خواب دیکھتے ہیں، کوئی سایہ ہمیں دبوچنے آتا ہے، کوئی مردہ ہمیں کچھ دے کر چلا جاتا ہے، یا کبھی ہم خود کو گہرے کنویں میں گرتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ سب جادو کی علامتیں ہیں۔ خواب انسانی دل و دماغ کا آئینہ ہوتے ہیں، اور جب ان میں تاریکی غالب آ جائے تو سمجھ جائیں کہ دل کے قریب کسی زہر نے بسیرا کر لیا ہے۔ ایسے خواب اکثر بار بار آتے ہیں۔ کبھی ایک عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھی عورت کالی چادر میں اس کے سرانے کھڑی ہے، کبھی مرد دیکھتا ہے کہ سانپ اس کے پاؤں سے لپٹا ہے اور وہ چیخ نہیں پا رہا۔ بعض دفعہ خواب میں قبرستان کے مناظر نظر آتے ہیں، یا کوئی مردہ رشتہ دار ایسا پیغام دیتا ہے جس کا مطلب وہ جاگنے کے بعد بھی نہ سمجھ پائے۔ یہ سب علامات جادو کی نشاندہی کرتی ہیں، خاص طور پر جب یہ خواب متواتر آئیں اور ہر بار دل کو بوجھل اور خوفزدہ کر جائیں۔ اسلامی روحانی علماء نے ان خوابوں کو جادو کی بہت اہم علامت قرار دیا ہے۔
امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان پر جب سیب یا جادو کا اثر ہو تو سب سے پہلے اس کی نیند، اس کے خواب اور اس کے سکون کو متاثر کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بعض صحابہ نے شکایت کی کہ وہ خواب میں کسی کی گرفت میں آ جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص اذکار اور دم سکھایا، لہٰذا اگر کسی گھر میں سب افراد بار بار عجیب ڈراؤنے اور خوفزدہ کر دینے والے خوابوں کا سامنا کر رہے ہوں تو اسے ہرگز معمولی نہ سمجھے۔ یہ اس بات کا سگنل ہو سکتا ہے کہ شیطانی اثرات اس گھر پر سایہ فکن ہو چکی ہیں۔ ایسے وقت میں قرآن پاک کی تلاوت، خاص طور پر سورۃ بقرہ کی روزانہ تلاوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی مسنون دعاؤں کا اہتمام روحانی حفاظت کا مضبوط قلعہ بن سکتا ہے، کیونکہ خواب صرف نیند کی دنیا نہیں بتاتے، وہ بہت بار اس دنیا کے پیچھے چھپی حقیقتوں کی گواہی ہوتی ہیں۔ کسی گھر میں یہ 4 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا اس گھر پر جادو کیا جا چکا ہے۔ تیسری نشانی، نیند کے دوران گھر میں عجیب و غریب حرکت کا محسوس ہونا۔ کیا آپ نے کبھی رات کے وقت ایسا محسوس کیا ہے جیسے کوئی سایہ گزرا ہو، جیسے کوئی آپ کو گھور رہا ہو، یا آپ اچانک نیند سے ڈر کر اٹھ جائیں، سانس پھولی ہو، آنکھوں کے سامنے اندھیرا، دل زور زور سے دھڑک رہا ہو؟ اگر ایسا بار بار ہو رہا ہے تو یہ محض ڈراؤنا خواب نہیں، یہ جادو کی تیسری دستک ہو سکتی ہے۔ ایسے گھروں میں افراد کا بارہا سونے سے پہلے بے چینی ہوتی ہے، نیند آتی ہے تو اچانک اٹھ کر بیٹھ جاتی ہیں، بعض اوقات لگتا ہے جیسے کوئی بستر ہلا رہا ہے یا کسی کے چلنے کی آہٹ ہو۔ یہ سب علامات جادو کے اثرات میں شامل ہیں۔ جب جادو کو کسی ذہنی تکلیف دینے کے لیے کیا گیا ہو، جادوگر جب کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جنات یا شیاطین کا استعمال کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے حملہ نیند پر کرتی ہے، کیونکہ نیند ایک ایسی حالت ہے جہاں انسان سب سے زیادہ بے بس ہوتا ہے۔ اگر نیند ہی متاثر ہو جائے تو دن کا سکون بھی برباد ہو جاتا ہے، رفتہ رفتہ پورا ماحول بگڑنے لگتا ہے۔ اس گھر میں بچے ڈر کر ماں باپ کے ساتھ سونا چاہتے ہیں یا نیند میں چیخ اٹھتے ہیں، بڑی عمر کے افراد بے خوابی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب مسلسل کئی دن یا ہفتوں تک یہ کیفیت برقرار رہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کوئی عام پریشانی نہیں، یہ جادو کا پہلا وار ہے۔ اس مسئلے کا علاج صرف دعاؤں یا دم سے نہیں ہوتا، بلکہ سب سے پہلے اس نشان کو پہچاننا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند سے پہلے سورۃ بقرہ، آیت الکرسی، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس کی تلاوت کا حکم دیا۔ یہی وہ آیات ہیں جو جادو کو روکنے کی پہلی دیوار بن سکتی ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس دردناک حقیقت کی طرف جو جس گھر میں جادو ہوگا اس گھر میں 4 نشانیاں ضرور ظاہر ہوں گی کے عنوان کے تحت چوتھی نشانی کی شکل میں ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہے۔ یہ نشانی ہے میاں بیوی کے درمیان اچانک اور بے سبب اجنبیت اور نفرت کی شدید لہر کا اٹھنا۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ایک ایسا گھر ہے جہاں کبھی محبت کی چہک تھی، مسکراہٹوں کی خوشبو تھی، نرمی سے باتیں ہوتی تھی، دل ایک دوسرے کی دھڑکن پر دھڑکتے تھے، بیوی شوہر کے قدموں میں سکون پاتی تھی اور شوہر بیوی کی مسکراہٹ میں جنت کا عکس دیکھتا تھا۔ لیکن پھر نہ جانے کب کہاں کس گھڑی سب کو بدلنے لگا، بغیر کسی ظاہری وجہ کے دل ایک دوسرے سے دور ہونے لگے۔ وہ بیوی جس کے بغیر چائے کا کپ ادھورا لگتا تھا اب اس کی آواز بھی چبھنے لگی، وہ شوہر جس کی واپسی کا انتظار بیوی کھڑکی کے پردے ہٹا کر کیا کرتی تھی اب اس کے قدموں کی چاپ پہ دل ڈرنے لگا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ نہ کوئی لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ کوئی دھوکہ، نہ کوئی گناہ، پھر یہ اجنبیت کیوں؟ پھر یہ دل کا خالی پن، یہ خشک جذبات، یہ ناپسندیدگی کیوں؟ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو رک کر سوچنا چاہیے، کہیں یہ وہ خنجر تو نہیں جو پردے کے پیچھے چلا دیا گیا ہے؟ کہیں کسی نے حسد کے مارے نفرت کے جذبات میں اس رشتے پہ کالا جادو تو نہیں کر دیا؟ قرآن کی سورۃ البقرہ میں صاف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، یعنی وہ لوگ جو جادو کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کا عمل سیکھتے ہیں۔ جادو کی یہ قسم سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی خطرناک قسم ہے۔ تفریق بین الزوجین یعنی میاں بیوی میں جدائی ڈالنا، اور اس جدائی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ظاہری طور پر سمجھ ہی نہیں آتی، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، پھر بھی دل ایک دوسرے سے بیزار ہو جاتی ہیں۔ یہ بیزاری کبھی اچانک آتی ہے، کبھی آہستہ آہستہ گھر کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ایسے گھروں میں ایک عجیب بات اور بھی ہوتی ہے، میاں بیوی کوشش کرتے ہیں نرمی سے بات کریں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، صلح کی کئی رائے تلاش کرتی ہیں، مگر دل کا بوجھ کم نہیں ہوتا۔ دونوں کو محسوس ہوتا ہے جیسے دل کے دروازے بند ہو چکے ہوں، جیسے اندر سے کسی نے دلوں کو تالا لگا دیا ہو، جیسے چاہ کر بھی معاف نہیں ہو رہا ہو، جیسے بنا وجہ رونا آتا ہو، جیسے ہر بات بری لگنے لگے۔ ایسی حالت میں سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ شاید وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ حقیقی وجہ کو پہچانتا نہیں، اور یہی جادو کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، نہ دکھائی دینا مگر تباہ کر دینا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی جادو اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ دل کے اندر داخل ہو جائے، یا یہ صرف نفسیاتی کیفیت ہے یا حقیقت بھی ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب ہمیں ان گھرانوں سے ملتا ہے جو بغیر کسی وجہ سے بکھر گئے، ان ماں باپ سے ملتا ہے جو یہ کہتے ہیں ہمارے بیٹے اور بہو کا کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوا تھا، مگر ایک دن اچانک بیٹا بیوی کو طلاق دے کر چلا گیا، یا وہ بیوی جو کہتی ہے میرا شوہر ایک فرشتہ تھا مگر اب وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، جیسے میں اس کی دشمن ہوں۔ یہ سب علامات بتاتی ہیں کہ گھر گھر میں میاں بیوی کے درمیان بغیر کسی ظاہری وجہ کے اچانک نفرت کی لہر اٹھ جائے، دل اجنبیت ہو جائے، بات بات پہ غصہ آئے، محبت کی جگہ بیزاری دوری پیدا ہو جائے، تو سمجھ جانا چاہیے کہ جس گھر میں جادو ہوگا اس گھر میں 4 نشانیاں ضرور ظاہر ہوں گی، اور یہ اس کی سب سے بڑی تکلیف دہ نشانی ہے۔